بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 سے 141 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہمارے جانب اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ پھر اے مسلمانوں، اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، تب وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو پھر وہی ہے ضد پر قائم۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی، اور تمہارے لیے ہے جو کمائی تم نے کی، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو کچھ کہتے ہیں تم اس کے جواب میں یہ کہو کہ ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں اور کسی ایک کی نبوت کا بھی انکار نہیں کرتے، اور اس معاملے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور اسی کی اطاعت کے قلادے کو اپنی گردن میں ڈالتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ تفضیل اور انکار دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، بلکہ تفضیل کے بارے میں آگے ذکر آ رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ سب رسول ان میں ہمیں نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، جبکہ انکار یہ ہے کہ ایک کو مانا جائے اور ایک کا انکار کیا جائے،
اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ رسولوں میں سے ایک کا انکار گویا سب کا انکار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس آیت کریمہ کے اندر یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ضد اور ہٹ درمی کی روش کو ترک کر دو اور ٹھیک ٹھیک وہی دین اور وہی رستہ اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا ہے۔ اور اگر تم اس طرح ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہٹ درمی اور ضد میں مبتلا ہو چکے ہو اور دشمنی اور مخالفت پر اڑ گئے ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہ کیجیے، آپ ان کی معاملات کی طرف توجہ نہ دیجیے، یہ کچھ بھی کر لیں یہ آپ کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کے لیے ان سب کے مقابلے میں کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کن حالات میں ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورتحال میں ہیں جو دن بدن شکل بدل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حالات میں آپ کے محافظ اور مددگار ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ہے، یہ آیت کریمہ وہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کا خون اس آیت کریمہ پر گرا تھا، اور آج بھی ان الفاظ پر خون کا دبا موجود ہے۔ باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا ہے، اور آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بچانا چاہا تو اس کشمکش میں ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور حضرت عثمان غنی کا خون ان الفاظ کے اوپر پڑا۔ یہ ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا اور کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی اللہ تعالیٰ کا کلام دے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ آیت کریمہ بالکل ایسی ہے جیسے پہلے ملت ابراہیم گزرا ہے، کہ یہاں پر بھی ملت ابراہیم میں بھی پہلے ایک فعل محذوف تھا، اور جہاں جو آیت کریمہ شروع ہوئی ہے صبغۃ اللہ تو یہاں پر بھی ایک فعل محذوف ہے، یعنی یہ صبغۃ اللہ جو ہے یہ مرکب اضافی فعل محذوف کا مفعول بہ ہے، یعنی فعلنا علینا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ آگے ارشاد ہے قل اتحاجوننا فی اللہ، رب بھی ایک ہے اور اس کا دین بھی ایک ہے، ہاں شریعتوں میں فرق ضرور ہے۔ یہاں پے در پہ آنے والے 3 الفاظ کو نوٹ کیجئے، یہ مقام میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آیت نمبر 136 ان الفاظ پر ختم ہوئی کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں تو ہم بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت 138 کے اختتام پر لفظ آئے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم اسی ہی کی بندگی کرتے ہیں، صرف اسلام نہیں، عبادت نہیں، پوری زندگی میں اسی کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے یہ بات آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ یہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ نہیں تو منافقت ہے، اس عبادت سے کوئی دنیاوی منافعت پیش نظر نہیں، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ دین کو دنیا بنانے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر گری ہوئی حرکت اور کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ تینوں الفاظ کو حرز جان بنا لیجئے کہ نحن لہ مسلمون، کہ ہم اسی کی فرما بردار ہیں، نحن لہ عابدون، ہم اسی خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں، نحن لہ مخلصون، اور ہماری جو اللہ کی عبادت ہے اس کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، یہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے کرتے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، تم یہ کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو بتلاؤ ذرا کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی، اور اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان تقسیموں سے بالاتر ہو جانا چاہیے۔ علماء یہود جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کے وہ منتظر تھے، لیکن وہ اس کو گواہی کو چھپائے ہوئے تھے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلو نے جو عمل کمائے وہ ان کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارے لیے تو وہی ہوگا جو تم نیک اعمال کماؤ گے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے ہمارے احکامات اور ہمارے دین پر کتنا عمل کیا۔